السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے بدترین سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ ہر سال مونسون میں بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دریائے سندھ اور بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم شہر سے 30 کلومیٹر دور پیر پہائی کے مقام پر بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں باقی ڈیمز گلیشیئرز کے پگھلنے والے پانی کو سٹور کرتے ہیں، وہاں یہ کالا باغ ڈیم اکیلا ہی بارشوں کے پانی کو اور سارے سیلاب کے پانی کو سٹور کر سکتا ہے۔ لیکن جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال چل رہی ہے، وہ سیاسی صورتحال ہونے کی وجہ سے کافی حد تک نازک ہے۔ ایک بات کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ اس سیاسی لڑائی کا بھلا ان غریبوں سے کیا تعلق جو اس وقت سیلاب کی زد میں آ کر اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ یہی کالا باغ ڈیم آدھے پاکستان کو محفوظ بنا سکتا ہے، بہت ساری جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے نہ صرف سیلابی آفت سے بچا جا سکتا ہے بلکہ سٹور کیے ہوئے پانی سے سستی بجلی اور کھیتوں کی تمام ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، اس قومی منصوبے کو سیاسی بنا کر جان بوجھ کر اس کام سے خود کو دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ سارا پاکستان دیکھتا بلکہ یہ ساری دنیا دیکھتی کہ اگر اس ملک میں کسی بڑے سیاسی رہنما کا گھر یا اس کے خاندان والے اس سیلاب سے یا اس آفت سے گزرے ہوتے تو تھوڑے دن بعد ہی یہ میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہوتی کہ کالا باغ ڈیم بنانے کی ایک بار پھر سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انسانیت کا مقام ایک دوسرے سے نیچے کب سے ہونے لگا؟ حالانکہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عام ایک غریب انسان جس کا معاشرے میں بادشاہوں والا طریقہ نہ ہو، وہ بھی وقت کے خلیفہ سے سوال کر سکتا ہے کہ بتاؤ، جو قمیض اپنے بدن پر تم نے پہن رکھی ہے، اس کا خرچ کہاں سے لیا؟ ہمیں اس قمیض کا حساب دو۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں دیکھا جائے تو بھلا کس کو حق ہے کہ کسی گورنمنٹ ادارے کے خلاف بھی بات کر سکے؟ وقت کے خلیفہ کے خلاف بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اس سے حساب مانگنا تو بہت زیادہ دور کی بات ہے۔ پنجاب کو چھوڑ کر باقی تینوں صوبوں نے اس ڈیم کی مخالفت کی، اور وہی تینوں صوبے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جو محفوظ رہا ہو، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ ڈیم پر کام شروع ہونے کے چند دنوں بعد ہی اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا اور ڈیم کے لیے لائی گئی کروڑوں کی مشینری ضائع ہو گئی۔ کہاں ایک خلیفہ وقت کی قمیض کا حساب اور کہاں یہ کروڑوں کی مشینری کے ضائع ہونے کا حساب۔ وابڈا انجینئرز کے لیے بنائی گئی کالونیاں اور ان کی رہائش گاہیں سب ختم ہو گئیں۔ برسات میں بارشیں سیلاب بن کر تباہی مچاتی ہیں، اور سردیوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اور اسی برسات کے موسم میں سارا پانی دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے ہم عزیز دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔